بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعلی اور اس کے بعد سورہ غاشیہ، ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ جمعے کی نماز میں بالعموم 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ جو بھی نمازیں جن کے ساتھ خطبہ ہے جس میں یاد دہانی اور تذکیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جیسے عیدین میں بھی آپ کا اکثر معمول یہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو الاعلی ہے، سب سے بلند و برتر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس آیت پر جو عمل ہے وہ کیا جائے سجدوں میں۔ چنانچہ وہی عمل ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سجدے میں ہم یہی جو ہے تسبیح کرتے ہیں۔ الذی خلق فسوى، وہ رب کے جس نے پیدا کیا اور پھر لوگ پلک درست کر دیے، بنا سوار دیا۔ والذی قدر فہدی، وہ کہ جس نے ایک اندازہ ٹھہرایا اور پھر ہدایت دے دی، راستہ بتا دیا۔ ان آیات میں جو ذکر ہو رہا ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ہر کام کی ایک تدریج ہے، اور وہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہر چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے۔ اس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک سوار دیے، ابتدائی خاکہ جو ہے، اس کے بعد اس کو فنیشنگ ٹچز دینا، پھر اس نے ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرایا، ہر شے کی اپر لمٹ اور لوور لمٹ کا تعین کر دیا، جسمانی اعتبار سے بھی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، استعدادات کے اعتبار سے بھی، کیپیبلٹی کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے راستہ بھی بتا دیا کہ کیسے تم نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جہاں تک وہ پہنچتا ہے لیکن یہ کہ اس نے راستہ بھی بتایا اور معین کر دیا، ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا، جس کی میں نے مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ چیونٹی جو ہے وہ چیونٹی رہے گی، وہ ہاتھی نہیں بن سکتی، اور ہاتھی جو ہے وہ اس کا اپنا ایک اس کی اپر لمٹ لوور لمٹ اللہ کے ہاں طے ہے کہ اس نے کتنا بڑا ہونا ہے اور کتنا جسیم ہونا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو ہے اس کی جہاں جسمانی معاملے کے لیے بھی لمٹس طے کر دی ہیں، وہاں روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کی لمٹس کا تعین کر دیا۔ والذی اخرج المرعى، وہ رب کے جس نے نکالا ہے چارہ، فجعلہ غثاء احوى، اور پھر اسے کر دیا گھنا سرسبز و شاداب۔ 2 طریقے سے ترجمہ کیا گیا اس کا، غثاء نحوہ کہ بالکل سیاہ کوڑا کرکٹ، چارہ سبزہ نکلتا ہے اور اس کا اینڈ جو ہے وہ بالکل پھر کوڑا کرکٹ ہے جس میں وہ بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بہت گھنا اور سرسبز و شاداب، اور یہ اس مضمون جو چل رہا ہے اس کی مناسبت سے یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ بھی تدریجاً سہج یہ اتر رہی ہے، وحی یہ بھی تکمیل کو پہنچے گی۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس میں سے محو کرنا چاہے، کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے علانیہ کو بھی، جو ظاہر شے ہے اس کو بھی، اور جو مخفی ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور اے نبی ہم آپ کو درجہ بدرجہ سہج بڑی آسانی تک پہنچا دیں گے۔
اور وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے وہ اصل میں آخرت کی وہ جنت ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، تذکیر کرتے رہیے اگر اس نصیحت کا کوئی فائدہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فائدہ محسوس نہ ہو تو آپ ترک کر دیجئے، بلکہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور چونکہ جمعے میں بھی نماز سے پہلے وہی تذکیر ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے، اسی طرح عیدین میں بھی نماز کے ساتھ خطبہ ہے، اس میں وعظ اور نصیحت ہے. تو شاید اسی مناسبت سے چونکہ ان دونوں صورتوں میں یہ حکم ہے تو یہ دونوں صورتیں آپ ان مواقع پر عام طور پر ان کی تلاوت فرماتے تھے. سیذکر من یخشی، اس نصیحت کو اخذ کرے گا، فائدہ اٹھائے گا ہر وہ شخص کے جو ڈرتا ہے اللہ سے. ویتجنبها الاشقی، اور اس سے گریز کرے گا وہ کہ جو بہت ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. مردوں سے بدتر حالت ہوگی لیکن یہ ہے کہ موت نہیں آئے گی. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، پاکیزگی اختیار کر لی. نفس کو پاک کرنا یعنی یہ جو بیماریاں علتیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، اوپر ہونے کی خواہش ہے، عرش ٹو ڈومینیٹ، اقتدار کی خواہش، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا وہ ہے کہ جو کامیاب ہوا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جب اندر سے پاک ہو جائے انسان تو پھر اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہارا اصل مرض یہ ہے، دنیا کی زندگی سے تمہیں بڑی محبت ہے، اسی کو مقدم رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ وہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. یہ دو الفاظ آتے ہیں دنیا اور آخرت کے کمپیریزن میں. خیر بہت بہتر ہے، یعنی کوالٹیٹیولی بھی بہت فرق ہے، اور ابقا وہ ہمیشہ دائمی ہے، کوانٹیٹیولی بھی زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا فرق ہے. تو ہر پہلو سے وہ بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات ہے کہ جو پچھلے صحیفوں میں ہے، جو سابقہ انبیاء کو دیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی تعلیمات تھی ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے تمہیں خبر اس چھا جانے والی آفت کی؟ مراد ہے قیامت. وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے جھکے ہوئے، اترے ہوئے. عاملۃ ناصبہ، مشقت زدہ اور تھکے وارے، تھکے ہارے، یہ کیفیت ہوگی ان کی. تصلی نار حامیہ، اور وہ گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں. تسقی من عین آنیہ، اور پلایا جائے گا انہیں پانی کھولتے ہوئے چشمے کا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانے کے لیے اور کچھ نہ ہوگا سوائے جھاڑی ہے جو کانٹے دار ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو جزو بدن بنے گی کہ انسان کو کچھ اس کی صحت اور توانائی کا ذریعہ بنے، اور نہ بھوک میں ہی کام آئے. یعنی شدت بھوک کی وجہ سے وہ جہنمی جو ہے اس کو کھانے پر، اس پہ منہ مارنے پر مجبور ہوں گے، اور کھانے کے باوجود بھی بھوک ختم نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ، ایک تو یہ انجام تھا انتہائی ہولناک، عبرتناک انجام، اور دوسری طرف وہ دیکھو کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے بڑے تر و تازہ. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر، محنت پر شاد اور مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ، وہ ایسے باغات میں ہوں گے جو اونچے ہیں، بڑے عالی مقام ہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے کہ جن سے طبیعت مقدر ہوتی ہو. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہیں، چشمہ رواں ہے. فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچی مسندیں ہوں گی بیٹھنے کی. واکواب موضوعہ، اور آب خورے ہوں گے، پیالے ہوں گے بڑے قرینے سے لگے ہوئے. ونمارق مصفوفہ،